أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال الله تبارك وتعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اگر کوئی شخص اپنے ملازم کو کسی دوسرے شہر کام کے لیے بھیجے اور اس کو گن کے 10 کام بتائے کہ فلاں فلاں تم نے کام کرنے ہیں، پھر مجھے جا کے رپورٹ دینی ہے. اب وہ ملازم بڑے خلوص نیت سے، صدق کے دل سے اپنے مالک کی بات کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے، کرتا ہے، لیکن ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ جب واپس آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں جتنے کام تو نے مجھے کہے تھے ان میں سے چند کام تو میں پورے کر آیا ہوں اور چند کام بھول گیا ہوں. اب یقیناً وہ مالک جس کا وہ ملازم ہے اس سے خوش نہیں ہو. منطقی سی بات ہو سکتا ہے کہ جو کام وہ کر کے آیا ہے وہ اتنے ضروری نہ ہو اور جو کام وہ بھول گیا وہ انتہائی ضروری ہو. یقیناً وہ بندہ اپنے مالک کے غصے کا سبب بنے گا، اس پہ ڈانٹ پٹک. اگر اسی مثال کو ہم نے اوپر اپنے آپ کو مطابق کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور انبیاء اور رسول کا ایک طویل سلسلہ ہماری ہدایت کے لیے ارشاد روانہ کیا اور وہ ہمارے پاس آئے، دعوت کی مختلف قوموں کو دیتے رہے. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا نقشہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور وہ تمام فرائض منصبی جو ہمارے ذمہ لگا کر گئے ہیں ان کو ہمیں بتلا کر گئے کہ دیکھو تمہیں یہ کام کرنے ہیں، ان کاموں سے رکنا ہے. اب اگر ہم ان کاموں میں سے اللہ کے رسول ہمیں بتلا کر گئے تھے اور ثبوت کے طور کے اوپر ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہماری نمونہ رکھ دیا سامنے کہ دیکھو اگر تم بھول جاؤ قرآن کھول کے دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کس راستے پہ چلنا ہے، کس راستے سے مڑنا ہے، کون سی برائی کے راستے ہیں اور کون سے اچھائی کے راستے ہیں. یہ تمام کھول کے بتا دیا گیا. اب بدقسمتی سے ہوا یہ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تو پڑھا ہی نہیں، فرصت نہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں. جائے کہ ہم کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے اس کائنات کے اندر عظیم ترین شخصیت ہیں اور انہوں نے ہمیں دین حق بتمام و کمال پہنچا کے اپنے نبوت کا حق ادا کر دیا. لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول کی سیرت کیا تھی، طریقہ کار کیا تھا، کس طریقے سے انہوں نے دعوت دی تھی، کس طریقے سے اپنے صحابہ کی تربیت کی تھی. اور جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمہ ایک کام لگا کر گئے تھے کہ دیکھو مسلمانوں، فارغ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. اس دنیا کے اندر کلمہ توحید کو پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. تم میں سے ایک شخص جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے وہ میرا سفیر ہے، وہ میرا نائب ہے، وہ اللہ کے رسول کے تمام احکامات کو دنیا تک پہنچانے کا مکلف ہے. لیکن ہم جگانے والے تھے، خود ہی سو گئے.
جن کی ذمہ لگا تھا کہ تم لوگوں کو جگاؤ گے، لوگوں تک دین حق کا کلمہ پہنچاؤ گے، وہ خود ہی فراموش کر بیٹھے تمام ان احکامات کو جو اللہ کے رسول ہمیں بتلا کر گئے تھے۔ آج دنیا کے اندر دیکھ لیجئے 1 ارب سے زیادہ مسلمان چلتی پھرتی لاشیں، 52 سے زیادہ یا 54 کے قریب مسلمان ملک، لیکن ایک ڈھیلے کی قیمت ان کی نہیں، کوئی ان کی ویلیو نہیں ڈالتا، کوئی ان کی عزت نہیں کرتا۔ جو لوگ مسلمانوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو جو اپنا جو کام تھا جس کے لیے ہر مسلمان کو تیار رہنا چاہیے تھا اس کو ہم بھول گئے۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے یہ موضوع پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن تکرار کرنے کی ضرورت اس لیے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے کے اثرات ہماری زندگی پہ نمایاں دکھنے چاہیے، کہ لوگ پہچان جائیں کہ دیکھو یہ لوگ جا رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جن کی زندگی کا نصب العین صرف دنیا کمانا نہیں ہے بلکہ آخرت کے لیے نجات اخروی کا وہ تاج جو ہے سر پہ سجانا ہے۔ اب تھوڑا سا جائزہ لے لیجیے دنیا کے اندر دیگر مذاہب کا، ہم میں اور دیگر مذاہب میں فرق کیا ہے۔ یاد رکھ لیجیے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد علیہ السلام تک یہ تمام انبیاء کی ایک سلسلہ ہے، کڑی ہے۔ ان تمام کی دعوت کا محور صرف ایک تھا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تمہارے لیے ایک نصب العین دیا جا رہا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لحاظ سے میں کہا کرتا ہوں کہ امت مسلمہ محمد علیہ السلام کے ماننے والی صرف یہی امت مسلمہ نہیں ہے، بلکہ آدم سے لے کر اللہ کے رسول تک جو لوگ بھی اپنے اپنے انبیاء کا کلمہ پڑھتے رہے، ان کی ہدایات کے پر عمل کرتے رہے، ان کا دست و بازو بنتے رہے، وہ تمام امت مسلمہ ہیں۔ ہاں خاص کر دیا گیا کہ آج کے بعد محمد علیہ السلام آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، وحی کا دروازہ بند ہو گیا، جبرائیل کا کام ختم ہو گیا۔ آج کے بعد جس کو بھی آخرت کی بھلائی درکار ہے، اللہ کی خوشنودی درکار ہے، اس کے لیے کوئی اور راستہ قطعی طور پہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کے اس پر ایمان لے آئے۔ یہی بات اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ حضرت عمر سے کہی تھی، بلکہ حضرت عمر کو دیکھا صحابہ بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ میں توریت کے اوراق ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھپڑ لگایا عمر کو، کہا عمر ماں تجھے روئے، تو دیکھتا نہیں اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود ہیں، تو توریت کے اوراق کو لے کے پھپوڑ رہا ہے، ان کو ٹٹول رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرمایا ہے عمر آج اگر موسیٰ بھی ہوتا اس کے لیے نجات کا راستہ صرف یہ تھا کہ میرے اتباع، میرے نبی اس سے پہلے ہوں یا رسول ہوں، اگر وہ بھی ہے، مثال دی گئی کہ ان کے علاوہ بھی کوئی بندہ آ جائے، نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ میرے راستے پہ چلے۔ عظمت دیکھیے اس چیز کی۔ لیکن ہم مسلمان ذرا اپنے اوپر غور کریں، صبح سے شام تک ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہم اللہ کے رسول کے کتنے متبع ہیں، ہماری زندگی کے اندر وہ کون کون سے اعمال ہیں جو اللہ کے رسول کے احکامات کی قطعی طور پہ مخالفت میں ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کو دیکھ کر یہود النصارہ پھپتی کسے گی یہ امت مسلمہ ہے، یہ ہیں وہ لوگ جو ہمیں دعوت دینے کے لیے امت دعوت کو بنایا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہمارے سامنے پیش کریں گے، تو پتہ چلے گا کہ مسلمان اس کے اندر تہی دستے کچھ بھی نہیں ان کے پاس، الا مرحم ربک۔ حضرات یہ دیکھ لیجئے دوسرے مذاہب کا فرق میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دوسرے مذاہب میں اور ہم میں فرق کیا ہے۔ دیکھیے اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام زندگی کے ہر موضوع کے ساتھ اپنا وہ مطابقت رکھتا ہے، یعنی اسلام کی تمام ایسی باتیں پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ اسلام کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر اسلام کی دعوت موجود نہ ہو۔
یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہمارے سامنے موجود نہ ہوں، لیکن ہم نے دین کو تقسیم کر دیا اور مذہب بنا دیا. مذہب کیا ہوتا ہے اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں ان کو اگر ٹٹول کے دیکھیں گے آپ کو 3 چیزیں مشترکہ نظر آئیں گی تمام مذاہب کے اندر. نمبر 1، ہر مذہب کے ماننے والوں کا ایک عقیدہ ہے، یا ڈوگما کہتے ہیں انگریزی کے اندر، ڈوگما ہے، یعنی ان کے ایک ایسے ایمانیات ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، اپنے معبود کو کیا سمجھتے ہیں، وہ اپنے معبود کی بات ماننے کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں. ہر مذہب کے اندر موجود. ہندو کو دیکھ لیں، اس کا بھی ایک مہا بھگوان ہے جس کی وہ بات کرنا چاہتے ہیں، ان کی مورتیاں بنا کے ان کے سامنے وہ سر جھکاتے ہیں. عیسائیوں کو دیکھ لیں، وہ بھی اپنے مذہب کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، پھر روح القدس ہے، پھر عیسیٰ ہے، پھر مریم ہے. یہ تمام ان کی ایمانیات کا حصہ عقیدہ ہو. ہر مذہب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ جس کے سامنے سر جھکاتے ہیں کے بارے میں ان کا عقیدہ رکھتے ہیں. یہ ہر مذہب کے اندر موجود ہے، اسلام میں بھی موجود. نمبر 2، ہر مذہب کے اندر کچھ رسومات ہیں یا کچھ کے موڈ آف ورشپ ہے، اس کو کہتے ہیں طریقے عبادات. اپنے اس الہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ طریقے انہوں نے بنا رکھے. کوئی بندہ مورتی کے سامنے جھکتا ہے، کوئی جا کے پھیرے ڈالتا ہے، کوئی اور چکر کرتا ہے. بے تحاشا چیزیں ہر مذہب کے اندر موجود، مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے عبادات کا ایک تصور ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے اوپر عمل کر کے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر مذہب کرتا ہے. نمبر 3، ہر مذہب کے اندر کچھ سوشل کسٹمز ہوتے ہیں، معاشرتی کچھ ان کے اقدار ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ لوگ فلاں مذہب کے ماننے والے ہیں. یعنی شادی بیاہ کا رسومات ہیں، کیسے پڑھنا ہے، شادی کیسے ہوگی، اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا تو دفنانا کیسے ہے، اس کے لیے اور بے تحاشا چیزیں معاشرے کے اندر ہیں، جو معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں کہ ہم نے کیسے یہ ساری چیزیں کری. یہ تمام ہر مذہب کے اندر موجود ہیں اور یہ چیزیں اسلام میں بھی موجود ہیں. شادی کیسے ہوگی، دفنانا کیسے ہوگا، رسومات کیا ہوں گی، تمام اسلام میں موجود ہیں. 3 چیزیں یاد رکھ لیجئے. نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 طریقے عبادات، اور نمبر 3 رسومات، معاشرے کی رسومات ہر مذہب کے اندر موجود ہیں. لیکن یاد رکھ لیجئے، کان کھول کے سن لیجئے، اسلام مذہب نہیں ہے. چوکا دینے کی بات ہے، اسلام مذہب نہیں ہے تو کیا ہے اسلام؟ اسلام دین ہے. مذہب کا پورا لفظ قرآن موجود ہے. مذہب کا مطلب ہے طریقہ، چلنے کا راستہ. طریق بھی کہہ سکتے ہیں، شریعت بھی کہہ سکتے ہیں. شریعت بھی شارع کس کو راستے کو بولتے ہیں. یہ راستہ چلنے والا تو یہ حد تک تو مذہب ہی ہے، لیکن اسلام دین ہے. اور دین کیا ہے؟ ایک نظام کا نام ہے. اور نظام اس وقت تک نظام ہے جب تک قائم ہے. اگر نظام قائم نہیں ہے تو وہ نظام نہیں ہے، وہ صرف کتابوں کے اندر رکھا ہوا ہے. اس سے زبانی باتیں حقیقت اس میں نہیں. جیسے میں نے ہم نے عرض کیا کہ 3 باتیں ہر مذہب کے اندر موجود ہیں، اسلام کے اندر بھی موجود ہیں. لیکن یاد رکھیے، اسلام کے اندر اگر آپ دین کو اپنانا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں آپ کو مزید اس کے اندر ایڈ کرنا پڑیں گی، تب دین کا تصور آئے گا، ورنہ مذہب رہے گا. اس وقت ہم پوری دنیا کے اندر مسلمان بحیثیت مذہبی طور پہ ہم زندہ ہیں، دینی طور پہ ہم زندہ نہیں، ہم مردہ ہیں بالکل. تو 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے اسلام کا اپنا ایک معاشی نظام ہے. دیکھیے عیسائیت کے اندر کوئی مسئلہ نہیں، جو چیزیں سود کھائیے، جس کا استعمال کیجیے، کوئی قانونی کچھ ان کے شاید و اخلاقی اقدار ہوں گی، لیکن سود کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں، رزق حلال کے بارے میں کوئی تصور ان کا موجود نہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کا جتنا استحصال کر سکتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہمارا جائز حق ہے، ہم نے محنت کی، یہ لوگ ہمارے غلام ہیں، ہم اس کو جیسا چاہے استعمال کریں، ان کے مال کے اوپر بھی ہمارا حق ہے، یہ وہ کرتے ہیں. تو پہلا اس کے اندر چیز جو شامل کریں گے، ان 3 چیزوں کے علاوہ چوتھی چیز شامل کریں گے، وہ ہے معاشی نظام. ہمارا اپنی نظام ہے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود و قید مقرر کر دیے. دیکھو فلاں چیز تم نے نہیں کھانی، فلاں تجارت نہیں کرنی، سود سے بالکل بچ کے رہنا. یہ ہمارا طریقہ کار جو ہمیں مسلم آیا، یہ کسی اور مذہب میں پایا نہیں جاتا. نمبر 2، اسلام کا ایک معاشرتی نظام ہے. معاشرتی نظام کے اندر یاد رکھ لیجئے کہ گریڈیشن ہوتی ہے. بندہ یہ بڑا سرمایہ دار ہے تو بڑی عزت والا ہے، یہ بیچارہ غریب فقیر ہے تو کسی کو عزت نہیں ہے. اسلام قطعی طور پہ اس کو نہیں مانتا. اسلام کے اندر گریڈیشن کیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں یاد رکھو، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے. یہ اور کسی مذہب میں پایا نہیں جاتا ہے. بے شک بندہ فقیر ہو، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے والا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نزدیک سب سے مکرم سمجھا کہ یہ بندہ ہے نہیں. کوئی دنیاوی منصب نہیں, کوئی جاہ و جلال نہیں, کوئی مال دولت نہیں, کوئی زمین جائیداد اور اولاد صاحب اولاد ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب تک وہ اللہ کا تقوی اختیار نہ کر لے. یہ دوسری چیزوں کو تمام مذاہب دوسری مذہب یہ چیز بھی نہیں ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیا یورپ کے اندر کسی خواتین کے استحصال ہوتا رہا, اور کچھ عرصہ پہلے تک ان کو ووٹ تک کا حاصل نہیں تھا. عورت کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا تھا. جب تک وہ جوان ہے اس کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں, جب بوڑھی ہو گئی تو اولڈ ہاؤس میں جا کے ڈال دی. یہ ان کا تصور تھا, جبکہ ہمارا تصور اس سے مختلف. ہمارے ہاں ہمارے ماں باپ کی جو خدمت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, جس طریقے سے اسلام کے تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ یاد رکھو یہ تمہارے ماں تمہاری باپ تمہاری جنت بھی ہے, تمہاری دوزخ بھی. اگر تم کی خدمت کرو گے جنت کے حقدار ٹھہراؤ گے. اگر ان کے ساتھ تم معاملہ وہ نہ رکھو گے جو اسلام نے تمہیں بتلایا ہے, جہنم کا گڑھا تمہارے لیے ماں باپ تمہارے بن جائے. پھر بیوی کے حقوق ہے, بہن کے حقوق ہے, بھائیوں کے حقوق ہے, عزیز داروں کے حقوق ہے. یہ تمام حقوق ہمیں اسلام بتاتا ہے اور کوئی قوت کو نہیں بتاتا. تو یہ دوسرا فرق ہے جو ہم میں اور غیر مسلموں کے اندر ہے, جو اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو, کہ ہمارا اپنا ایک معاشی نظام ہے, ایک معاشرتی نظام ہے, اور تیسرا ہمارا ایک اپنا سیاسی نظام ہے. سیاسی نظام کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر حاکمیت کا حق صرف اللہ کو ہے. ان الحکم الا للہ, اللہ کی حاکمیت ہونی چاہیے پوری دنیا کے اندر. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے, اے لوگوں جس طریقے سے اللہ کے احکامات آسمانوں پہ نافذ ہوتے ہیں, کوئی حکم عدلی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا, اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے, اللہ کے احکامات کو ایسے ہی نافذ کرو, اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے. اللہ کے کلمے کے سامنے کسی کے اوپر نہ ہو, کوئی ازم نہ ہو, کوئی سسٹم نہ ہو, صرف اللہ کا سسٹم سب سے بلند ہو. یہ اسلام کا سیاسی نظام ہے. اور اس کے لیے بھی ہر مسلمان کو کہا گیا کہ تو خلیفۃ فی الارض ہے, تم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہو, اللہ تعالیٰ کے نائب ہو دنیا کے اندر, کہ اللہ کے احکامات کو دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے تم نے محنت اور جدوجہد کرنی. اور یہی کام اللہ کے رسول ہمیں بتلا کر گئے تھے. 23 سالہ زندگی کے اندر محنت و مشقت کر کے مقصد کیا تھا؟ صرف عبادات کروانی تھی, یا صرف کوئی معاشرتی اصول ہمیں بتانے تھے, کچھ سنہری اچھی باتیں بتانی تھی؟ نہیں. اللہ کے رسول کے مطلب نظر کیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ وہی ہے اللہ کے رسول. یہ اللہ کے رسول کے مقصد بعثت ہے جو قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا مقصد کیا تھا, کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا کے ساتھ, ہدایت کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ, تاکہ تمام ادیان کے اوپر اللہ کے دین کے احکامات کو غالب کر دیا جائے, نافذ کر دیا جائے. کوئی ازم, کوئی نظام اللہ کے کلام, اللہ کے نظام سے بلند تر نہ ہو, تمام اس کے محکوم ہو کے رہے. یہ وہ کام تھا جس کے لیے اللہ کے رسول کی بعثت ہوتی ہے. اور اسی کام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے رسول ہمیں بتلا کر گئے تھے کہ اے لوگوں دنیا کے اندر تم پھیل جاؤ, کوئی شخص دنیا میں ایسا نہ بچے جس تک تمہارا کلمہ حق نہ پہنچا ہو. زبانی تم بتاؤ, پھر عملی طور پہ ثابت کر بتاؤ کہ دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے کے ثمرات کیا ہوتے. اور یہ دیکھا حدیث کے اندر آپ دیکھ لیجیے, اللہ کے رسول جس وقت محنت کرواتے ہیں, مشقت کرواتے ہیں, حال کیا ان کا, کیا ان کا حال ہم جیسا تھا؟ کہ ہم نے کبھی بھوک کا مزہ چکھا ہے؟ کیا کبھی ہم بھوکے پیاسے رہے ہیں؟ کیا کبھی ہماری بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی ہیں؟ یا کسی وقت ہماری قوم نے ہمیں نکال کے باہر جنگل میں پھینکا ہے؟ نہیں. ہماری زندگی تو بالکل پرسکون ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی پریشانی نہیں ہمیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جائزہ لیجئے, کس طریقے سے مشقتیں جھیلتے ہیں, کس طریقے سے بھوکے رہتے ہیں, کس طریقے سے علی سے پوچھا, علی تم نے روزہ رکھا؟ بولا ہاں یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا. ایک کھجور تھی, میں نے سحری کر لی, وہ ایک کھجور شاید میں نے بچا تو میرے پاس بچی نہیں تو وہ میں اس سے افطاری کر لوں گا. یہ حال تھا ان کا صحابہ. لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے, دین قائم ہو جاتا ہے, پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ لے کے اپنے ہاتھوں میں تشت, اپنے ہاتھوں میں سروں پہ رکھ کے گھومتے پھرتے ہیں, اشرفیوں کے اندر مال بھرا ہوا ہے, کوئی لینے والا نہیں. لیکن یہ کب ہوا؟ اس کے لیے پیچھے بہت بڑی مشقت ہے, بہت بڑی قربانی ہے. قربانی کے بغیر یہ معاملہ حل نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نصرتیں نازل کر دی, اللہ تعالیٰ نے دنیا کے خزانے کھول دیے مسلمانوں کے لیے. یہ مسلمان جس علاقے میں جاتا ہے کوئی کافر ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. لیکن ان کا مطالبہ کیا ہے مسلمان کا؟ وہ مسلمان کہاں گئے؟ ہم بھی تو اسی کی کڑی ہے نا, ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں. ہمارے لیے بھی آئیڈیل جو ہے وہ بکر صدیق ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں. یہ ان کے آئیڈیل سمجھتے ہیں نا, بے شک ذہن میں نا, لیکن آئیڈیا ہمارا ہے کہ واقعی ہماری آئیڈیل. ان کی زندگی کیسی تھی
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عطا کیا، کس طریقے سے دنیا کے اندر کوئی شخص ان کے سامنے ٹھہر نہ سکا، دنیا سے بڑی بڑی سپر پاور ان کے سامنے سے رکو ہو گئی کہ کیوں کہ انہوں نے